اللہ رب العزت سے محبت جب ہماری پختہ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ تو محبت الہی جو ہے وہ اس درجے کی ہونی چاہیے کہ جب ادھر سے آواز آئے، ادھر سے ہر چیز ختم، بس صرف اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہر چیز ختم، پھر محبت کامل ہے، پھر دعا بھی قبول ہے، پھر سارے معاملات بھی درست گئے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھنے لگ جائیں گے تو بھائی میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سحری کے ٹائم، سرگی کے ٹائم اٹھنے والی ایک عادت عطا فرما دے، کہ ہمیں مصلی عطا فرما دے کہ جس پر ہم بیٹھیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں۔ ایک بندہ بیٹھا تھا میری جیسا کام علم، تو ایک اللہ کے بندے نے فرمایا کہ یہ جو مصلی ہے نا، مصلی یہ بڑی دور تک لے کر جاتا ہے، یہ وہاں لے کر جاتا ہے جہاں پر دنیاوی طاقت نہیں پہنچ سکتی۔ وہ جو کم علم تھا وہ کہنے لگا جی کہاں پر لے کر جاتا ہے؟ یہ مصلی تو وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، نہ اس کو پہیے لگے ہوئے ہیں، نہ اس کو پنکھ لگے ہوئے ہیں، نہ اس میں کوئی گیس ہے کہ جس کو اڑا کے لے جائے، تو یہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ تو وہ جو اللہ والا تھا اس نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے، یہ مصلی کی پیٹھ پر جب تم کھڑے ہو جاؤ گے نا تو یہ مصلی جو ہے تجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائے گا، اس کی اتنا طاقت ہے۔ تو مصلی پر کھڑا ہونا اور اپنی راتیں جو ہیں اللہ رب العزت کی یاد میں اور قیام میں گزارنا، اللہ رب العزت ہمیں ایسی عادت نصیب فرما دے۔ اور وہ سرگی کو اٹھنا، تلاوت کلام پاک کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے۔ وہ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک بادشاہ وقت بیمار ہو گیا، طبیعت بڑی خراب ہوئی۔ وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ولی بھی تھا، نیک بندہ تھا، صاحب بصیرت تھا، مطلب کہ وہ دیکھ سکتا تھا جو ہم جیسے عام انسان نہیں دیکھ سکتے، وہ بڑی دور تک دیکھتا تھا۔ تو وہ بیمار ہوا تو اپنے وزیر کو بولا کہ پوری رعایا میں جا کے اعلان کر دو کہ بادشاہ وقت کے لیے جو دوائی لے کر آئے گا تو اس کو بادشاہ وقت کی طرف سے کچھ اشرفیاں ملیں گی، اس میں شفا بھی ہو۔ تو پھر جب رعایا نے سنا کہ بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا تو ہر بندہ حکیم بن گیا، کوئی ادھر سے پوڑیاں بنا کے لے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے لے آ رہا ہے۔ تو بادشاہ وقت کے پاس جب وہ لے کر آتے تو بادشاہ وقت اس کو کھولتا تو پوچھتا شفا نہیں ہے، اس کو بند کر کے واپس الماری میں رکھ دیتے۔ تو وہ جو دوائی لے کر آتا تھا اس کو کچھ اشرفیاں دے کر واپس بھیج دیتے۔ ایسے ہر روز معمول بن گیا، ہر بندہ جو ہے نا حکیم بن گیا، ہر بندہ لوٹنے لگ گیا، تو نہ کہ ان کا مشغلہ بن گیا کہ بادشاہ وقت کو دوائی دینے چلے۔ اور بادشاہ وقت تو صاحب بصیرت ہے، وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ایک ماحول بنا ہوا تھا، ایک مشغلہ تھا عوام کا، تو کام چل رہا تھا۔ تو پھر ایک یتیم بچہ تھا، اس کے دل میں خیال آیا اور اپنی امی کو کہنے لگا کہ امی جان، ہر بندہ جا رہا ہے بادشاہ وقت کو دوائی دینے اور پیسے لے رہا ہے، تو ہم کیوں نہ لیں، ہم اس چیز سے پیچھے کیوں رہیں؟ تو اس کی جو ماں تھی وہ کہنے لگی بیٹا نہ، تیرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے کہ تجھے میں نے کس طرح پالا ہے، لیکن آج تک میں نے 2 نمبری کر کے تجھے کھانا نہیں کھلایا، میں نے آج تک تجھے حرام نہیں کھلایا، حلال کر کے کھلایا ہے۔ اگر آج تو 2 نمبری کر کے پیسے لے کر آئے گا تو وہ تو حرام میں چلا جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں نے دوائی دینی کی ہے تو 1 رات مجھے دے دے، بس صبح دوائی لے جائے۔ تو وہ بچہ جو تھا کہنے لگا ٹھیک ہے، جہاں پر اتنے دن گزر گئے وہاں پر 1 رات اور سہی۔ تو وہ ساری رات بچہ تو سو گیا، لیکن اس کی جو ماں تھی وہ جائے نماز کی پیٹھ پر بیٹھ گئی، قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہی، تسبیحات پڑھتی رہی، استغفار کرتی رہی، اللہ رب العزت کو یاد کرتی رہی، مطلب کہ ذکر اللہ میں ساری رات وہ مشغول رہی اور قیام کرتی رہی، نماز پڑھتی رہی۔ صبح سرگی کا وقت ہوا، وہ نماز پڑھنے والی خاتون، وہ تلاوت کرنے والی خاتون ساری رات، اس نے صبح کی پوڑیاں پکڑی، اس میں کوئی چیز رکھی اور پھونک مار دی اس میں، اور اپنے بیٹے کو بولا کہ جا بچے یہ دوائی لے جا کے بادشاہ وقت کو دے، انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی، انشاءاللہ اس میں شفا ہوگی۔ تو وہ بچہ جو تھا اس نے وہ پوڑیاں پکڑی اور بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گیا۔
تو بادشاہ وقت بصیرت رکھتا تھا، وہ ہر چیز کو سمجھتا تھا، تو اس نے جب وہ پڑیا پکڑی تو اس کو کھولا اور کھول کر پوچھنے لگا، ہاں بھائی تیرے اندر شفا ہے کہ تو بھی ایمی ہے؟ وہ کہنے لگی صرف میرے اندر شفا نہیں، آج جو الماری میں پڑے ہوئے ان سب میں بھی شفا آ گئی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس عورت کی دعا تھی۔ وہ دعا کیسے ہوئی؟ جائے نماز پر بیٹھ کر ساری رات قیام کر کے اللہ رب العزت کو یاد کر کر کے، اور ہم دیکھیں نا کہ ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ ہم یقیناً اس بات کو بخوب ہی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہیں ہوا، ہم سے خفا نہیں ہوا، وہ ہمیں ہر چیز دے رہا ہے۔ پر فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ آج ہمیں سجدے کرنے کی توفیق نہیں ہے، اور ہم مسلمان کہلاتے پھر رہے ہیں جن کے پاس 5 وقت نماز پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ اور پھر ہم کہتے گئے کہ یار ٹینشن بڑھی گیا، بورنگ بہت زیادہ ہے۔ کیوں ہو رہی ہے یار؟ اللہ کی بارگاہ میں آؤ نا، جب پریشان ہو، جب کوئی ٹینشن ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اس بارگاہ میں آؤ۔ دنیا والوں کے پاس تو بڑا پھر لی ہے، ذرا اس بارگاہ میں آ کر دیکھو، اپنی حاجات پیش کر کے دیکھو، اپنے ہاتھ پھیلا کر دیکھو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کتنا ہمارے اوپر رحم فرماتا ہے۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور